بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہمیشہ خوش رکھیں۔ اور آج منگل ہے، 29 ذوالحجہ 1444، 18 جولائی 2023 اور 4 ساون 2080۔ آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں، سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں اور اللہ کو یاد ہے اور تم ان پر دروغہ نہیں ہو، اس طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والے اور ان کے لوگوں کے اس کے ارد گرد رہتے ہیں، اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی بتاؤ۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ پڑوس میں ٹی ٹی پی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اور انہیں کارروائیوں کی آزادی میسر ہے۔ جدید ہتھیاروں کی دستیابی سے سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس۔ حکومت کی جانب سے معیشت کی بحالی کے لیے منصوبہ اور حکمت عملی کے اقدام پر ہر ممکن تکنیکی اور انتظامی معاونت فراہم کی جائے گی۔ شرکاء کا عزم۔ قومی سلامتی کو خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ آرمی چیف کے زیر صدارت کانفرنس شرکاء کو ملکی سیکیورٹی کے متعلق آگاہ کیا گیا۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے آئینی حقوق سلب نہیں ہوتے، حکومت فل کورٹ تشکیل دینے کی استطاعت۔ آج گلبرگ اسلام آباد میں رہائشی پلاٹ بک کرنے کی آخری ڈیٹ ہے۔ پاکستان کے بہترین رہائشی اسکیم میں موجودہ قیمتوں پر حاصل کیجیے۔ 8، 5 اور 10 مرلہ کی ایک کنال کی پلاٹ ہیں۔ یہ مین پہ بہت بڑا ایک ایڈ ہے۔ سٹلیج سیلاب، 3 بند ٹوٹ گئے ہیں، پانی میں مگرمچھ بستیاں، فصلیں زیر آب۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر چارجز بانی متحدہ سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ تجزیہ کار کا یہ بیان ہے۔ راجہ ریاض نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم صلاح مشورے میں اپنی مرضی کروں گا۔ اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کے اسمگلرز ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ سیلابی پانی کافی اتر گیا ہے، فصلوں کی بڑی تباہی ہوئی ہے، امدادی کام کی نگرانی کر رہا ہوں، ملک احمد کا یہ بیان تھا۔ چین نے پاکستان کو ایک اور ایٹمی بجلی گھر بھیج دیا ہے۔ 1000 میگا واٹ کا یہ یونٹ چشمہ جوہری پلانٹ میں لے گا۔ وزیر اعظم نے نگراں سیٹ اپ کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ غیر سیاسی شخصیت کو نگراں وزیر اعظم بنانے کی مخالفت کریں گے، قاہرہ کا یہ بیان تھا۔ وزیر اعظم کا IMF معاہدے میں مدد پر سری لنکن صدر سے اظہار تشکر۔ اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کا بیان ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے کہ پرانی اور نئی مردم شماری کا الیکشن سے کیا تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی یہ کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی کارڈیالوجی کا VIP اور VIP وارڈ عام مریضوں کے لیے کھول دیا جائے۔ اور چیئرمین PTI کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت ہے یا نہیں، فیصلہ محفوظ۔ اور چیئرمین PTI کا نیب کو خط توشہ خانہ کیس میں پیش ہونے سے معذرت کر لی۔ MQM پاکستان نے پرانا حلقہ بندیوں کے الیکشن قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بلاول بھٹو کے بابائے سوشلزم شیخ رشید کے پرپوتے کی دعوت ولیمہ میں شرکت، کینال روڈ پر ٹریفک میں پھنس گئے۔ اس کے علاوہ یونان کشتی حادثہ میں 26 انسانی اسمگلروں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ 11 کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا گیا۔ ڈیزل کے نرخ میں کمی پر OCAC کا شدید رد عمل۔ پارٹی چھوڑنے والے عوام کا سامنا نہیں کر سکیں گے، ووٹ سے بدلہ لیں گے، علی امین گنڈا پورا۔ اور اس کے علاوہ بیرون ملک غیر قانونی اثاثہ جات کی معلومات کی حصول کے لیے نئی سفارشات تیار ہیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز نہ بیٹھیں تو الیکشن نہیں لڑوں گا، شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ چیئرمین PTI کے خلاف سائبر تحقیقات میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی روکنے کے کیس میں وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ یہ تھی کچھ مین پیج کے اوپر
خبریں بیک پیج پہ ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں کو 5,000 روپے جرمانہ کریں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے، ہائی کورٹ کا یہ بیان تھا۔ ٹریفک وارڈز کی جگہ جگہ سڑک بلاک کر کے چالان کرنے پہ اظہار ناراضگی، رولز بنائیں، عدالتیں قائم، حکم جاری کریں گی۔ پہلے 10 روز ہیلمٹ استعمال کی تشہیر کریں، آگاہی دیں، پھر جرمانہ کریں۔ جسٹس شاہد کریم نے یہ کہا ہے اسموک ترادف کیس۔ اور اس کے علاوہ جنگ میڈیا گروپ کی 3 روزہ ڈریم ہول ایکسپو اختتام پذیر ہوئی، اور پرویز کھٹک کو قبولیت نہیں ملے گی، قبولیت حاصل کریں گی، یہ تجزیہ کار کا خیال ہے۔ پرویز الہی کی خفیہ مقدمات میں گرفتاری روکنے کا سنگل پیج کا فیصلہ معطل ہو گیا ہے۔ پی 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 کی سعدیہ دانش بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر گلگت بلتستان منتخب ہو گئی ہیں۔ جام کمال کا کہنا ہے کہ میری حکومت گرانے میں پی ٹی آئی کا کردار سب کو معلوم ہے، اور عبدالحلیم خان کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی 35% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ اور احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن کر معاملات نہ دیکھے، ہم نے بڑی مشکل سے پاکستان کو تباہی کے گڑھے سے نکالا ہے جس میں سابق حکمران پھینک گئے تھے۔ وفاقی وزیر یہ کہہ رہے تھے، اور وزیر قانون کا بیان ہے کہ نئی مردم شماری منظور نہ ہو تو پرانی پر الیکشن ہوتے ہیں۔ اور حکومت نے سوئی نارڈرن گیس کے بورڈ کی تشکیل نو کر دی ہے۔ 9 مئی واقعہ پر پراسیکیوٹر ڈپارٹمنٹ نے انکوائری رپورٹ حکومت کو بھیج دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ زرعی مقاصد کے لیے فوج کو اراضی دینے سے روکنے کا حکم معطل۔ لاہور ہائی کورٹ حماد اظہر کے دوست کی کاروبار بند نہ کرنے کے خلاف درخواست پر حکومت پنجاب سمیت فریقین سے جواب طلبی۔ ملک کو انتخابات و اصلاحات کی ضرورت ہے، لوٹوں کی نہیں، حماد اظہر کا یہ بیان ہے۔ نجکاری کمیشن بورڈ ممبران کی برطرفی اور نیا بورڈ تشکیل۔ اور اس کے علاوہ جنگ سپورٹس میں گال ٹیسٹ سعود شکیل اور آغاز سلمان نے لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن کو لائے۔ سرفراز احمد ٹیسٹ کرکٹ میں 3,000 رنز مکمل کرنے والے پہلے پاکستان وکٹ کیپر بن گئے۔ اور اس کے علاوہ توبہ ٹیک سنگھ میں 2 افراد کی کالج کی طالبہ سے نشہ آور جوس پلا کر زیادتی ویڈیو بھی بنائی۔ اور کے پی میں اقلیتوں کے ٹارگٹ کلنگ 11 رکنی داعش گروپ گرفتار، سی ٹی ٹی حکام۔ درجہ حرارت نئی بلندیوں پر، گرمی کی شدید لہروں نے دنیا کو جھلسا دیا، بدنام زمانہ انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کرنے والے ملزم گرفتار ہو گئے۔ اور اخوان موقف کچھ بھی ہو، پاکستان دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے، یہ خواجہ آصف کا بیان ہے۔ اور جڑانوالہ سے مبینہ ڈکیتی مزاحمت پر 50 سالہ شخص کو قتل کر دیا گیا۔ کاہنہ میں 2 بچوں کے باپ خانہ بدوش اور نوجوان نے خودکشی کر لی۔ کم عمری کی شادی متاثرہ لڑکی اور 2 بیٹیاں تفتیش مکمل ہونے تک والد کے سپرد۔ پی ٹی آئی آزاد جموں کشمیر کے جوائنٹ سیکرٹری آصف گجر کی پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ قابل تجدید توانائی کے لیے 1 ونڈو سہولت۔ اور اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں مناسب آرڈرز پاس کروں گا، چیف جسٹس اسلام آباد لاہور کا بیان ہے۔ وکلاء پیش نہیں ہوتے، گواہ سارا دن خوار ہوتے رہتے ہیں، جسٹس طارق جہانگیری کا یہ بیان تھا۔ معیاری ٹیکنالوجی پر پنکھوں کی منتقلی سے روزانہ 5,000 واٹ بجلی بچت ہوگی، نیکا کا یہ بیان ہے۔ راولپنڈی تیز رفتار ڈمپر نے 5 گاڑیوں کو روند ڈالا، 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ نون لیگ اسلام آباد کے صدر طارق فضل چودھری کا بیٹا ٹریفک حادثہ میں جاں بحق ہو گیا۔ اتحادی حکومت نے پی ٹی آئی کی لگائی مہنگائی کی آگ کو مزید بھڑکایا، سراج الحق کا یہ بیان تھا۔ اور اس کے علاوہ پرویز الہی کی خفیہ مقدمات میں گرفتاری روکنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل۔ حکومت ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے، بلیغ الرحمان کا یہ بیان تھا۔ امریکی سفیر کہتے ہیں کہ ریچارج پاکستان پاک امریکہ سبز اتحاد لاہے عمل کے خلاف ہم آہنگ ہوں گے۔
اور نون لیگ کا ٹکٹوں کی تقسیم سے قبل امیدواروں کے حلقوں میں سروے کا فیصلہ۔ میر خلیل الرحمن میموریل سوسائٹی کا سیمینار بین المذاہب ہم آہنگی امن و خوشحالی کا راستہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ تھی جو کچھ بیک سائڈ نیوز۔ اب آتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کی طرف۔ بھارتی فوجی کی ریاستی دہشت گردی پونچھ میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 5 سال میں بھارت کی 10% آبادی غربت سے نکل آئی ہے، یہ سرکاری رپورٹ ہے۔ اور وزارت حج حاجیوں سے زیادہ رقوم وصول کر رہی ہے، PAC میں انکشاف۔ اور اس کے علاوہ 6 ماہ کی تاخیر، PMDC کا ایکڈیمک بورڈ قائم، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر GDA کا حق، سردار رحیم نے یہ کہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں خالصتاً ریفرینڈم کی ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ، 42,000 سکھوں نے حصہ لیا۔ جنوبی کوریا میں سیلاب کے پانی میں ڈوبی سرنگ سے 13 افراد کی لاشیں برآمد ہو گئیں۔ یورپی یونین اور تیونس میں غیر قانونی نقل و مکانی روکنے کا معاہدہ ہے۔ اور سیاسی منظر عامہ نگراں حکومت کے حوالے سے رواں ہفتے اہم فیصلے۔ سیاسی ڈائری میں پرویز خٹک کو صوبے میں مقبولیت حاصل ہونے کی سزا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان سیکورٹی اداروں کی تعیناتی میں 1 سال توسیع کر دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ 23 سال میں 26 بڑے حادثات، بھارت بحریہ عوام پر بوجھ بن گئی ہے۔ بھارتی اخبار کے مطابق عمر شریف کی موت زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہے، سلیم افریدی کا یہ بیان ہے۔ اور یہ کچھ خبریں انٹرنیشنل نیوز کی طرف سے۔ چائے والا ارشد خان نے لندن میں کیفے کھول لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ورجن کلیکٹر کی خلائی سیاحت کا دور سفر، اور ماں بیٹی بھی مسافر ہو گئی ہیں۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے پر ورکنگ گروپ کا اجلاس۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے مغربی صحارا کے علاقے میں مراکش کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا ہے۔ دنیا بھر میں کشمیری یوم الحاق پاکستان کل منائیں گے۔ اور جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو امریکہ مدعو کر لیا ہے۔ سنگاپور اسپیکر اور خاتون رکن پارلیمنٹ نامناسب تعلقات کی وجہ سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ اور کچھ کلاسیفائڈ خبریں ہیں، کچھ ریمیننگ نیوز ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ کالمز ہیں۔ اور اس کی طرف اور ساتھ ہی شہر کی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ ناقص کارکردگی لیسکو کے کئی افسر تبدیل ہو گئے ہیں، متعدد جو ہیں وہ معطل ہو گئے ہیں۔ اور جرم انصاف اور سزا کے ٹاپک پہ جو ہے وہ ہے 51 لاکھ کے ڈاکے، 2 پولیس اہلکار بھی لٹ گئے ہیں، شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ رائمنڈ پہ یہ حادثہ ہوا ہے۔ سانیہ 9 مئی کے 4 ملزمان کا جوڈیشل ریمانڈ۔ 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 14 اگست تک شہداء پولیس کے بچوں کو جدید کمپیوٹرز ٹیبس جو ہیں وہ دیں گے، یہ IG کا بیان ہے۔ 16 سالہ لڑکی سے اجتماعی زیادتی فیروز والا میں ہوئی ہے۔ گلبرگ نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ہوائی فائرنگ سے ملوث 4 ملزم گرفتار ہوئے ہیں۔ مانگا منڈی میں وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 1 زخمی ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب پولیس پروموشنز مزید 130 اہلکار کی ترقی ہوئی ہے۔ اور ناقص جو ہے وہ کارکردگی لیسکو والوں کی وہ بتائی گئی ہے شہر میں۔ اور بجلی کے پرانے پیکس ہاؤس بحال کیے جائیں، شہزاد چیمہ کہہ رہے ہیں۔ پاک افغان تعلقات میں بڑھتی کشیدگی باعث تشویش ہے، لیاقت بلوچ کا یہ کہنا ہے۔ ڈاکٹر امجد سابق کا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ حکومت قادیانی فتنہ کی اسلامک ملکوں دشمن سرگرمیوں کا نوٹس لے، یہ علماء کا کہنا ہے۔ اور لاہور میں آج بارش کا پھر امکان ہے۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 رہے گا، کم سے کم 25 رہے گا۔ صحت کارڈ پروگرام کے خلاف باضابطہ بھرتیوں اور زائد تنخواہیں وصولی کا انکشاف ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کرنسی ریٹس جو ہیں دیے گئے ہیں، وہ امریکی ڈالر جو ہے وہ قیمت خرید جو ہے 283 روپے اور فروخت 286 ہے۔
اور اسی طرح ڈالر جو ہے وہ 215 پہ ہے، اور اس کے علاوہ درہمز جو ہیں وہ 77 روپے کا ہے، اور سعودی ریال جو ہے وہ 74 روپے کا، عمانی ریال 715، یورو 312، جاپانی ین 1.9898، کویتی جو ہے وہ 880، دینار جو ہے 730۔ یہ کچھ کرنسی ریٹس بھی دیے گئے ہیں۔ اور آج منگل ہے، اور منگل کے حوالے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک پیج ہوتا ہے، اس میں جنیات کے میدان میں پیش رفت ہوئی ہے۔ قدیم جانوروں کی کلورنگ اور عمر رسیدی کے جینز کی شناخت، جنیاتی طور پر جنگلی جانوروں میں تبدیلی ممکن ہے۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان کا ایک رپورٹ تھی۔ اس کے علاوہ تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ یہ رستم علی خان، سابق ڈائریکٹر KDA، انہوں نے تعلیم کے ٹاپک پہ ایک رپورٹ درج کی ہے۔ امید ہے آپ کو آگاہی ہوگی کہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ مزید حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔